اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ وہی ہے جس نے اتارا اطمینان کو ایمان والوں کے دلوں میں، لِیَزْدَادُوا ایمانًا مَعَ ایمانہم، تاکہ وہ اور بڑھائے ایمان کی قوت میں اپنے پہلے ایمان کے ساتھ۔ اس آیہ کریمہ میں جو کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما رہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں اطمینان کی کیفیت، انزل السکینۃ، اطمینان کو نازل فرما دیا، ان کے دلوں میں اطمینان ڈال دی۔ یہ اطمینان کی اور سکون کی حالت جو یعنی دل میں ہوتی ہے، یہ کیفیت جو دل کو نصیب ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس وقت جو حالات تھے وہ بڑے صبر آزما تھے، بڑا پرخطر ماحول۔ اب یہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچنا اور صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہی مضمون چل رہا ہے۔ جب مسلمان مدینہ طیبہ سے تیار ہو کے نکلے تھے تو جو مسلمان نہیں تھے اور جو منافقین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سلامتی کے ساتھ واپس نہیں آ سکتے، مشرکین نے ان کو ختم کر دینا ہے، یہ بچ کے نہیں آ سکتے۔ اور پھر مشرکین کی تیاری کا بھی پتہ چل گیا کہ مشرکین نے جنگ کی پوری تیاری کر رکھی ہے، وہ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، ساری قوتیں ظاہری ان کے پاس۔ پھر صلح تک معاملہ آیا تو شرائط بھی ایسی طے ہو گئیں کہ بظاہر ان کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ مشرکین بھاری ہیں، یہ سارا معاملہ ان کے حق میں جاتا ہے، صلح تو ان کے حق میں جاتی ہے، مسلمان تو خسارے میں بظاہر یہی نظر آتا۔ ظاہری حالات یہ تھے، لیکن باطنی مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ ان کو پورا یقین تھا کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط اگر قبول فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ بہت بڑی فتح عطا ہو گئی، ہمارے حق میں بہت بہتر ہو گیا، تو حالات جو بھی ہوں، جو حضور فرماتے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ جو عقل کا غلام ہوتا ہے نا، وہ ان باتوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، میں کیسے مان لوں؟ وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے جو عقل کا غلام ہوتا ہے۔
اور جو اللہ رسول پر اعتماد کرتا ہے اپنی اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایک نوجوان ہے، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اس نے جماعتیں بھی کچھ پڑھ رکھی ہیں، ایک کوئی 70-80 سال کا بابا ہے، سکول بھی نہیں گیا، کسی ادارے میں نہیں گیا، اس نے زندگی کی کتاب پڑھی ہوئی، زندگی کی تجربات اس کے سامنے ہیں، اور یہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو اتنی کتابیں پڑھی، اتنی جماعتیں پڑھی ہیں، میں 16 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بابا کہے گا نا کہ حالات جو ہے نا میرے تجربے کے مطابق ایسا ہوگا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ عقل کو بھی صحیح استعمال کیا جائے نا تو پھر بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے، جہاں اور پھر یہ ہے کہ ایک نیاز مندی کی بات ہوتی ہے، اولاد اپنی بہتری کسی اور معاملے میں سمجھتی ہے، ماں باپ کچھ اور کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کرتے ہو۔ اگر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح بہتر ہے تو اولاد اگر ادب کر جائے، وہ بات مان جائے، شاگرد ادب کر جائے، وہ استاد کی بات مان جائے تو اللہ پاک اسی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کے ماننے کی وجہ کہ اس نے ادب کیا ہے، اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب کیا ہے، تو برکت اسی میں ہوتی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رسول کی بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر انہوں نے یقین کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو اطمینان کی نعمت عطا کر دی اور ان کا ایمان بڑھ گیا۔ حالات خراب کو دیکھ کر بھی ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اب یہ جو غزوہ خندق ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس طرح ہم پہ حملہ ہوگا، اس طرح ہمارے ساتھ ہوگا، یہ مشرکین ایسے آئیں گے۔ تو دو طبقے تھے، ایک منافق تھا، ایک مومن تھے۔ جب وہ حالات پیدا ہوئے تو وہ مرنے والے ہو گئے تھے، ان کی اتنی بزدلی اور اس حد تک پریشان اور خوف زدہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ جیسے اللہ رسول نے فرمایا تھا اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ تو جب یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں حضور کے فرمانے کے مطابق، تو کامیابی بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ہوتی یقین کی بات، یہاں یقین کی بات ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا ہے، اللہ کے حبیب نے جو فرما دیا ہے، جو مسلمان اس بات پر یقین کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ گیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے تابع فرمان ہیں آسمان کے لشکر بھی اور زمین کے لشکر بھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے، یہ اس لیے صلح نہیں ہو رہی کہ مسلمان ابھی کمزور ہیں، تعداد بڑھ جائے گی، اسلحہ ان کے پاس آ جائے گا، پھر لڑیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے پاس آسمانوں میں بھی لشکر ہے اور زمین پر بھی اس کا لشکر ہے۔ جب ابرا نے کعبے کو گرانے کا منصوبہ بنایا اور اپنی فوج ہاتھیوں کی لے کے آیا، تو اللہ پاک نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا۔ ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے، خوف آتا ہے اس کو دیکھ کر ہی۔ اللہ پاک نے اتنی چڑیوں کو حکم دیا، ابابیل، انہوں نے چونچ میں کنکری لی، وہ جب پھینکی تو ایسا بمب کی طرح وہ اوپر سے وہ داخل ہوتی تھی اور نیچے اتنا پار کر کے گزر جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس طرح کے لشکر۔ غزوہ بدر ہوا تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو اللہ پاک نے لشکر کو بھیج دیا، فرشتوں کا لشکر بھیج، فرشتوں نے آ کے جنگ لڑی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس آسمانوں میں بھی لشکر ہیں اور زمین میں بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بہت جاننے والا ہے اور بڑا دنا ہے، بڑا حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالی. اور یہ سارے امتحانات کس لیے مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ داخل کرے اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جنتوں میں، باغات میں جو سدا بہار ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان امتحانات سے اس لیے گزارتا ہے کہ ان کو جنت عطا فرمانے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمانے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ان سے جہاد کروایا جاتا ہے تو اس میں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ دور فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو برائی ان سے ہو گئی، ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرما دے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں کو اطمینان مل جائے اور اللہ کی فرما برداری کی توفیق مل جائے، ان کے بعد اللہ کا بہت بڑا خزانہ آ گیا. یہ توفیق اللہ کی بہت بڑی قوت مسلمان کے پاس ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا